اس وقت بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، انٹرسٹ کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ٹیکسیشن سسٹم بے پہا زیادہ ہے۔ ان حالات میں انڈسٹری نئی لگانا تو کیا پرانی چلانا بھی مشکل ہوا ہے۔ ہماری گورنمنٹ جنگ لڑ رہی ہے، ہم نے ان کے ساتھ اس IMF سے مشکل ہوا ہے۔ ہماری گورنمنٹ جنگ لڑ رہی ہے، ہم نے ان کے ساتھ اس IMF سے فیوچر کا رائے عمل بنانا ہے۔ اس پہ ہم نے 2 کمیٹیز رکھی بنائے جو آگے کیسے چلیں گی۔ ہماری خواہش ہے کہ اس کا مین مقصد ہمارے ملک کی اکانومی اور ہمارے کاروبار، ہم سب کے کاروبار بڑھیں گے تو یہی تو اکانومی ہے۔ آپ ہی نے امپلائمنٹ دینی ہے، آپ ہی نے ٹیکس دینا ہے، آپ ہی نے ایکسپورٹ دینی ہے، تو اس کے اوپر فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس پہ ہم نے آج یہ فیصلہ کیا اور انشاءاللہ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، مارکہ حق تو جیت لیا ہے، انشاءاللہ ہم مارکہ معیشت جیت کے دکھائیں گے۔ بہت شکریہ حسن طویل صاحب۔ میں ریکویسٹ کروں گا میاں انجم نثار صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے غور صاحب نے امیر صاحب نے فرمایا کہ ڈیفینیٹلی ملک کی قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، اور حالیہ ایک برس میں ہی ایک ہمارے دشمن نے پاکستان پہ وار کیا، اور یہ سمجھ کے کیا کہ شاید ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے اور ہماری افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل نے الحمدللہ یہ جنگ لڑی بھی اور الحمدللہ جیت کے بھی دکھائی، اور ہم سے بہت بڑا دشمن تھا وہ بھی دیکھتا ہی رہ گیا، پریشان ہی رہ گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا بن پڑی ہے، اور آج بھی وہ اس ہار کو جو ہے وہ کنزیوم نہیں کر پا رہا۔ بہرحال اس اینڈ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان فیلڈ مارشل صاحب وہ ہمارے ڈیفینس کو اور اس کو تو انشاءاللہ وہ ٹیک اپ کر لیں گے، اور الحمدللہ اس وجہ سے ہماری دنیا میں بھی ہماری بہت زیادہ عزت ہوئی ہے، اور اس وجہ سے پھر ایک دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ بھی سائن ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی کارروائی اور اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ بہرحال جہاں تک معیشت کے معاملات کا تعلق ہے، معیشت یقیناً ہماری درست ڈگر پہ نہیں چل رہی، انڈسٹریز بہت تیزی سے بند ہو رہی ہیں، ملٹی نیشنل بھی بہت ساری 30-40 کے قریب ملک سے گئی ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت مہنگی ہے، بہت ساری 30-40 کے قریب ملک سے گئی ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت مہنگی ہے، اور جس وجہ سے جس میں بنیادی طور پہ آپ کی الیکٹریسٹی کی پرائس ہے، آپ کا جو مارک اپ ہے ریجن میں سب سے زیادہ ہے، اوور ٹیکسیشن ہے، اور ہمارے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی ٹریولنگ کے بعد UAE میں بہت ساری دنیا پاکستانی بھی بہت زیادہ وہاں جا رہے ہیں، اور وہاں 6 سے 8 ہزار کمپنیز سالانہ رجسٹر ہو رہی ہیں۔ دیٹ شوز کہ ہماری اوور ٹیکسیشن ہے، اور ہمارا جو نیشنل پالیسیز ہیں معیشت کو رن کرنے کے لیے وہ اپنی درست ڈگر پہ اور درست شکل میں نہیں موجود۔ بہرحال بہت ساری انڈسٹری نہیں لگنا تو خیر ایک خواب والی بات ہے، اس وقت پرانی انڈسٹری کو چلانا بھی پل کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مسئلہ ہے۔ ایسے ایسے ٹیکسز ہم نے لگا رکھے ہیں کہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ جی سیلاب آیا تو یہ ون ٹائم ہے، تو وہ ون ٹائم وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ سپر ٹیکس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایسے ایسے ٹیکس جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، نقصان بھی ہو تو 1.25% وہ ٹیکس آپ نے ہر صورت دینا ہے، تو یہ منفرد قسم کے جو کہ اکاؤنٹنگ پروسیس اور پروسیجرز میں نہیں ہے، ہم نے وہ لاگو کر رکھے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری بیٹھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ میں بھی ہم نے اپنی جو ٹیکسیشن کے نظام کو ریوائز کیا ہے، جس وجہ سے آپ کی 3 سالوں سے ایکسپورٹ بھی مور لیس اسٹیگننٹ کھڑی ہے۔ ایک ہی امید ہے کہ اوورسیز پاکستانی وہ بھیج رہے ہیں اور یہ قوم کھا رہی ہے، تو $38 بلین پیچھے آیا
ایکسپورٹس ہماری جو ریمیٹنس ہے جو ہے وہ بہت کم ہے. دنیا میں یہ طریقہ کار کہیں نہیں ہوتا, حالانکہ دس از اے کنٹری بلیسڈ ود ایوری تھنگ, اور پرابلمس ہم سب کو پتہ ہے. اب گورنمنٹ نے اس کو سالو کرے گی تو معاملہ آگے چلے گا. تو بہرحال ان بہت سارے جو نیشنل ایشوز ہیں جس میں ہماری انڈسٹری اور وہ نیا روزگار کریٹ نہیں ہو رہا, اور اس قسم کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے جو اپنی ڈیڈ عید کی جو مسجد الگ الگ بنا رکھی تھی, ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یونائٹ کریں اور ایک الائنس کی فارم میں فیڈریشن کے تمام معاملات جو ہیں وہ یو بی جی اور بزنس مین پیلنس الائنس کے نام سے اس ٹائٹل سے ہم لوگوں نے یہ ایک الائنس فارم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ کو یہ جو ڈیوائڈ ہے بزنس کمیونٹی میں یہ نظر نہ آئے, اور یونٹی کا مظاہرہ کریں, اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کریں اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اچھی لیڈرشپ اور لیڈرشپ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوگی ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. تو اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں 250 ملک ہیں, ہماری اکانومی کہاں ہے دنیا میں؟ بے تحاشا ہر ملک میں ایک نیشنل چیمبر ہے جس کو ہم FDCCI پاکستان میں کہتے ہیں. تو دیکھیں اگر ان کو ساتھ اپنا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں اپنی امیج بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے. ٹرکی میں ٹوب ہے تو وہ اتنی بڑا ایک ادارہ ہے, وہ بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے. میں بھی جب وہاں گیا تو میں نے بھی ان کے پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ تو بہت سارے اینگل سے بہت سارے ایشوز کو یکمشت اس کو ٹیک اپ آپ نے کیا ہوا ہے, اور انڈیا میں فکی ہے. تو ہم بھی چاہیں گے کہ میں نے میڈیا والوں سے ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی میں نے ٹوپ سے کہ جو پریزیڈنٹ سے ان سے یہ کہا کہ فیڈریشن بھی 2-3 بندے بھیجے گی تاکہ وہ ہم آپ کے جو میتھڈ کو اور ماڈل کو اسٹڈی کریں اور اپنی بزنس کمیونٹی کو کس طرح فردر جو ہے جو اپنے اکانومی کو کس طرح اسٹرینتھن کریں. تو بہرحال پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ایریا بہت ویکنٹ ہے, اور ہم اپنے ادارے کو جتنا مضبوط کریں گے جتنا بہتر کریں گے وہ ہمارے الٹیمیٹلی وہ ریفلیکٹ کرے گا ہماری اکانومی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا یونیک ہے. اس میں گوہر صاحب نے بھی اپنا کلیدی رول پلے کیا, شیخ ریاض صاحب فرام سیالکوٹ, حسن تنویر صاحب, زبیر طفیل صاحب بھی انہوں نے بھی اپنے گروپ کی طرف سے ایک کلیدی رول پلے کیا. میرے گروپ سے بھی ناصر یاد مگو صاحب نے, آج غلام علی صاحب ہے, شاہزیب صاحب ہے, محمد علی میاں صاحب ہے, رحیم جانو صاحب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سارے دوستوں سے مشاورت کرنی پڑتی ہے کہ ایک آپ اکیلے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, تو آپ نے ایک اجتماعی فیصلہ کرنا ہوتا ہے آن بہاف آف یور گروپ. تو الحمدللہ سارے آن بورڈ ہیں, انشاءاللہ مل کے اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اور اس ملک کی معیشت کو بھی آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. اب میں میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی